لا یبقا مومن، ایک مومن بھی ایسا نہیں، ایمان والا ایسا نہیں۔ مسلمان نہیں آکھیا کیونکہ مسلمان ایسے بہت سارے ہیں، داڑیاں پگڑیاں ناپ ہی کوئی نہیں پائی جی، سندند ایڈے ایڈے پھڑکھٹے اڑائے، بہت کچھ ہے، پر میرے رب کو پتا تھا نا یہ کلمے کے کبھی پریشر دیں گے، کبھی یہ کتابوں کے پریشر دیں گے، کبھی یہ مدرسوں کی بلڈنگیں بتائیں گے، کبھی شاگردوں کا روپ دیں گے، کبھی یہ محراب و منبر کی پاور کی بات کریں گے۔ ہیں میرے رب نے فرما دیا میں بھی پیار اپنے نبی کی آل کا ڈالوں گا تو صرف مومن کے دل میں ڈالوں گا۔ کس کے دل میں ڈالوں گا جی؟ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ، بولو بولو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں، اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کسی کافر کے دل میں علی آنا نہیں اور کسی مومن کے دل سے علی میں جانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے جے تسی اپنی اس پوری جڑی پاور ہے نا اس نے تسی ایک دفعہ تقریر سنو تو یقیناً میں چیلنج سے کہتا ہوں ریکارڈی جلسہ ہوئے گا۔ اجنت میں نکتے ہی کوئی نہیں دیتے جنے دے پترو، اے بولو یار منہ چو بولو، جنگاں تو ہاتھ لاؤ تلے جیاں ساری دڑی اللہ وہاں دے رہے ہوتے تھے آکے میرے آگے بیٹھ گئے۔ کسی کافر کے دل میں علی نے آنا نہیں اور کسی مومن کے دل سے علی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور مومن کا رشتہ یہ مدرسے سے نہیں جڑا، یہ رب نے جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مت مجھے کوئی کہنے دیں۔ الحمدللہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی تفاسیر ہوتی ہیں، کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے، بندہ رات کو کئی دفعہ سو رہا ہوتا ہے، سوتے سے پہلے کہتا ہے یار میرا کی بنے گا ہیں۔ پھر کئی دفعہ بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں ہوتے قیامت والے دن میں حضور دی امت دے اس لسٹ میں آواں گا بھی کہ نہیں آواں گا ہیں۔ تو یار اس کا جواب نہیں ہوتا نا، آج میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر جب کبھی اس قسم کا خیال ہے دل سے پوچھا کرو تیرے اندر علی ہے؟ اگر علی موجود پاؤ نا اسی لمحے رب کا شکر ادا کرو۔ بے شک تمہارے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، تمہاری نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تمہارے دیگر معاملات زندگی میں کمی ہو سکتی ہے، ایمان میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہوتا علی دل میں آنا ہی نہیں تھا۔ دل میں علی آتا ہی تب ہے جب ایمان موجود ہے۔
اچھا اب میں اگلی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ دیکھو گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو مسئلہ آ گیا نا مومن کا کہ کوئی مومن علی کے بغیر ہے ہی نہیں، علی کے بچوں کے بغیر۔ آگے آیت نمبر 82 سورہ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں نے بے شک اسی کو بخشنا ہے۔ لغفارن قسم ہے ضرور اسی کو بخشوں گا، میں لغفارن، میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، لمن اس کے لیے جو تابا توبہ کرے، وآمنا ایمان لائے، وعمل صالحا، اتنا تا ترجمہ تو انہوں ہی آشنا ہے، نیک عمل کرے، ثم اہتدی۔ یار آپ کو بڑا مزہ آنے لگا جب میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ ثم اہتدی، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، پگڑی پہن لی، سنتوں پہ عمل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میرا رب فرماتے بخشوں گا کب؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جب اسے راہ ملے گی۔ اللہ آپ کو جزا دے، اسی طرح 10 منٹ سنو دے تک کو پھر میں تمہیں بخشوں گا، کس کو؟ تابا آمنا، کفر سے توبہ کی، ایمان میں آیا۔ تابا شاہ جی ادھر جوڑے جائے، ورنہ ایمان تو پہلے کری توبہ ہوئی، کفر سے توبہ کی، ایمان میں داخل ہوا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کیے، لیکن ابھی نصاب پورا نہیں۔ آپ کو تو آج کل گارنٹی دی جاتی ہے نا، بس جناب مسوا کے تھے لا لو، ہتھاں وچ پھڑ لو، مارو، نمازاں پڑھو، پگڑیاں رکھو، چلے استے ٹر پہ وہ تسی بجنتی ہو۔ رب کہتے ہیں نا ابھی نہیں، ثم اہتدی، پھر ہدایت ملی۔ ہدایت ہدایتی کا مطلب ہوتا ہے راہ ملنا، پھر اسے راہ ملی، میں اسے بخشوں گا جس نے ہدایت پائی۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ راہ ملی۔ کون سی راہ؟ حضرت سیدنا ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے اہتدا الی ولایت اہل البیت، مطلب یہ کہ کلمہ پڑھا، ایمان میں آیا، توبہ کی، نمازیں پڑھی، مصلے پہ کھڑا ہوا، سنتے عمل سب کچھ کیا، ثم اہتدی، پھر اس کو رب نے آل محمد کی محبت کی راہ دکھا دی۔ اب بتاؤ کہ یہ سارے کا سارا دین انہوں نے لوٹوں میں نہیں رکھا ہوا؟ یہ قرآن کی آیتیں عوام کو کون سنائے؟ کیا یہی تصور نہیں دے دیا کہ جناب یہ گٹھا نہ اپنا آپ کے کندھے نے، اتنا آپ کو چھوڑو، اتنا پچھو چھوڑو، باقی جو مرضی کرو، آل محمد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ ایک نہیں، میں آگے آیتیں پڑھوں گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ اگر آپ بیٹھنے میرے پاس ذرا، میں نے آگے جلسے پہ نکلنا ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر کبھی ایسی بات ہو تو میں صرف آیتیں پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا میرے نبی کی آل کی شان میرے رب کے قرآن نے کہاں کہاں اور کیسے بیان فرمائی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بخشش کا معیار کس پر ہے؟ نبی کی آل بیت کی۔ اب میں اگلی بات بتانے لگا ہوں۔ شاہ جی آج دن کو یہ نکتہ میرے ذہن میں آیا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ آیت آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سب نے سنی ہے۔ اس کے اگلا حصہ ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے نیکی کمائی، جس نے نیکی کمائی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس نیکی کے اندر حسن کو اور بڑھائیں گے۔